ख्वाबों के सौदागर कौम को गुमराह कर रहे हैं, मगर ये एक तल्ख हकीकत है कि उनका मंजन जिन लोगों को बिक रहा है वो हाथों हाथ बिक रहा है। इमरान खान ने भी अपनी सियासत के लिए यूथ को यूथिया बनाने में और अपने अकीदतमंदों की फहरिस्त में शामिल करने का हदफ सामने रखा। टारगेट ऑडियंस तय करने के बाद इमरान खान ने प्रोपेगेंडा की ताकत को समझा और तमाम तर वसाइल ही नहीं तवानाइयाँ भी इसमें झोंक दी। इमरान खान ने तरक्याती काम करवाने वालों को चोर और डाकू कहकर सारी कारकर्दगी का सफाया कर दिया। धरने और अमन व अमान की सूरत हाल के बायस रावलपिंडी में आज तीसरे रोज भी तालीमी इदारे बंद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। क्या किसी ने संजीदगी से ये सोचने की जहमत की कि इमरान खान की कामयाबी का राज क्या है, यानी जिन लोगों में वो पॉपुलर हैं उसकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? तमाम सियासी जमातें अपने जुमला इख्तलाफात को फरामोश करके यकजा होने के बावजूद अब जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उनमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को शिकस्त देने में कामयाब ना हो सकी। आप इस बात पर जलते और कुड़ते रहें कि वो ख्वाबों के सौदागर कौम को गुमराह कर रहे हैं, मगर ये एक तल्ख हकीकत है कि उनका मंजन जिन लोगों को बिक रहा है वो हाथों हाथ बिक रहा है। बाद अफराद का ख्याल है कि इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तोड़ा है। कुछ लोग समझते हैं कि पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में नकब ज़नी की है, लेकिन हकीकत में उन्होंने जियाले और मुतवाले मुस्ताद लेने की बजाय अपने हिस्से के बेवकूफ़ जमा करने की पॉलिसी अपनाई है। इमरान खान को सियासी मैदान में शिकस्त देनी है तो इसकी हिकमत अमली को समझना होगा। आपने टारगेट ऑडियंस की इस्तिलाह तो सुनी होगी। इस हवाले से कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी ने बड़ी तफसील से अपने कॉलम में इस बात का तस्करा किया है। यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये तयन करना ज़रूरी है कि मुमकिना सार्फिन कौन हो सकते हैं, इसे ख़रीदेगा कौन। अगर आप अखबार, टीवी या सोशल मीडिया पर कोई इश्तहार देना चाह रहे हैं तो पहले ये तय करें कि आप किस किस्म के लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। यहाँ तक कि टीवी या रेडियो के शो के लिए टारगेट ऑडियंस का तयन ज़रूरी है। इमरान खान ने भी अपनी सियासत के लिए यूथ को यूथिया बनाने में और अपने अकीदतमंदों की फहरिस्त में शामिल करने का हदफ सामने रखा। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 64% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की आबादी का जितना हिस्सा आज नौजवानों पर मुश्तमिल है, माजी में कभी इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों पर मुश्तमिल नहीं रहा, और ये रुझान 2050 तक जारी रहेगा। अगर आप रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में बदलते हुए रुझानात को सामने रखें तो मालूम होगा कि इस मुल्क की तकदीर नौजवानों के हाथ में है और क़यादत मुंतखब करने में फ़ैसला कुन किरदार इन्हीं का है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस वक्त 122 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स में से 56 मिलियन यानी 45.44% वोटर 35 साल तक की उम्र के नौजवान हैं। इनमें से भी 23.58 मिलियन या 19.46% वो नौजवान हैं जिनकी उम्रें 18 से 25 साल के दरमियान में। गोया इनमें से बेशतर 2023 के इंतखाबात में पहली बार वोट कास्ट करेंगे। टारगेट ऑडियंस तय करने के बाद इमरान खान ने प्रोपेगेंडा की ताकत को समझा और तमाम तर वसाइल ही नहीं तवानाइयाँ भी इसमें झोंक दी। उनके सियासी मुखालफिन इस मुगालते का शिकार रहे कि किसी गांव में बिजली का खंबा या ट्रांसफार्मर लगाकर, गैस के कनेक्शन दिलवाकर, चंद नौकरियों को लालच देकर या कोई सड़क और पुल बनवाकर लोगों की ताईद व हमायत हासिल की जा सकती है। मगर इमरान खान ने तरक्याती काम करवाने वालों को चोर और डाकू कहकर सारी कारकर्दगी का सफाया कर दिया। जब किरदार कुशी करके आपके बारे में राय पुख्ता कर दी जाए कि ये लोग करप्ट हैं तो फिर सब खूबियाँ मान पड़ जाती हैं। यही वजह है कि आपके फराहम करदा लैपटॉप पर नौजवान आप ही के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाते हैं। आपकी बनाई मोटरवेज और आपकी चलाई ऑरेंज ट्रेन पर सफ़र करते हुए लोग आपको बुरा भला कहते हैं। एक और बात भी जहन में खटक रही है। हम बड़े दिन से सुन रहे थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो फिर क्या बना इस रेड लाइन का? क्रॉस हो गई रेड लाइन तो फिर क्या हुआ? चंद 100 लोग बाहर निकल आए, हिसाब बराबर हो गया। अब यहाँ पे इमरान खान के लोगों को समझना ये ज़रूरी है और इसका भी एनालिसिस करना ज़रूरी है कि जिस तरीके से उन्होंने टारगेट ऑडियंस
طے کر کے اپنی کیمپین بنائی۔ وہ کیمپین لوگوں کو جہاں تک جلوسوں میں شرکت کرنے کے حوالے سے موقع تھا متاثر نہیں کر پائے۔ لوگ لانگ مارچ میں اس طرح سے شرکت نہیں کر رہے جس طرح سے خیال تھا کہ لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے، یا عمران خان جو کہتے تھے کہ 10 لاکھ یا 20 لاکھ کا مجمع اکٹھا کیا جائے گا۔ یہاں پہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں کیمپین میں ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ کیمپین ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا پہ بڑے متحرک ہیں، جو ٹویٹر پہ بڑے متحرک ہیں، جو ٹرینڈ چلا سکتے ہیں، جو کسی کے خلاف غلط قسم کی اطلاعات دے سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے مجمع کی صورت میں اسلام آباد کی طرف چلا جائے تو اس میں کمی آ جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ سوال پھر اٹھتا ہے جو ہم نے ابھی اٹھایا کہ کیا بنا اس ریڈ لائن کا؟ اسے بے دردی سے مٹا دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ بھی کان میں پڑا تھا کہ عرش شریف ہماری ریڈ لائن ہے۔ کیا بنا اس ریڈ لائن کا؟ بے دردی سے مٹا دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی بیٹی بھی کسی کی ریڈ لائن تھی۔ کیا ہوا اس ریڈ لائن کا؟ بات یہ ہے کہ قبائلی سطح کی دشمنیوں میں کوئی ریڈ لائن نہیں ہوتی۔ بٹے ہوئے لوگ کمزور ہوتے ہیں اور کمزوروں کی کوئی ریڈ لائن نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا لیڈر ریڈ لائن ہو اور آپ کے مخالف لیڈر کچی پینسل سے کھینچی ہوئی دھندلی سی لکیر۔ آپ کے مخالفوں پر حملہ ہو تو آپ اسے عوامی جذبات کا اظہار قرار دیں اور اپنی دفعہ سرخ لکیر کا نعرہ لگا دیں۔ سابق وزیر اعظم و پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے قتل کی سازش کے مزید نام سامنے لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں عمران خان کا کہنا تھا اگلے چند دنوں میں ایسے نام سامنے لاؤں گا جو مبینہ طور پر میرے قتل کی سازش پر عمل درآمد کرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے قتل کے سازش کا 2 ماہ پہلے ہی پتہ چل گیا تھا اور میں نے 24 ستمبر کو رحیم یار خان اور 7 اکتوبر کو میاں والی کے جلسوں میں بھی اس کا پردہ چاک کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر آباد میں مجھے اسکرپٹ کے مطابق قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ وزیر آباد حملے کی ابتدائی فورینزک رپورٹ عمران خان کو پیش کر دی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت زمان پاک لاہور میں پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے اور عمران خان پر حملے سے متعلق درج ایف آئی آر کے معاملے پر غور کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں عمر سرفراز چیمہ نے بتایا کہ وزیر آباد حملے کی ابتدائی فورینزک رپورٹ عمران خان کو پیش کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حملہ آور 1 سے زیادہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ حتمی رپورٹ میں تعین ہوگا کہ حملے میں کس قسم کا اسلحہ استعمال ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اسلام آباد ٹول پلازا کے نزدیک M2 موٹر وے کھود ڈالی۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے کہیں میخیں گاڑ کر خیمے لگا لیے تو کہیں آرزی چولہے چڑھا لیے اور کھانا پکنے لگا۔ پی ٹی آئی کارکنان موٹر وے پر کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے۔ M2 موٹر وے کی دونوں اطراف شارع کو کھود کر خیمے نصب کیے گئے، جبکہ اس موقع پر انتظامیہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ دوسری جانب دھرنے اور امن و امان کی صورتحال کے باعث راولپنڈی میں آج تیسرے روز بھی تعلیمی ادارے بند رہے۔ راستے بند کر کے عوام الناس کو تکلیف دینے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اہم ریمارکس بھی دیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے بند کرنے کے عمل کو شیطانی قرار دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے سڑکوں کی بندش سے بنیادی حقوق کی پامالی پر فیصلے دیے ہیں جن میں واضح ہے کہ اجازت کے بغیر سڑکوں پر اجتماعات نہیں ہو سکتے۔ معزز جج نے کہا کہ دوسروں کے بنیادی حقوق متاثر کر کے آزادی اظہار کا حق استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سڑک کو غیر معینہ مدت تک جمع ہونے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لہذا جو مظاہرین لوگوں کو سڑکوں کے استعمال کرنے کے حق میں رکاوٹ ڈالیں ان کو قانون کے تحت جواب دہ ٹھہرانا لازمی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ ریاست کی صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ مظاہرین کے اجتماع کو آسان بنائے، ریاست کی اولین اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کے حقوق بلکہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سیاسی رہنماؤں کو چور، ڈکیت، صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں کے حوالے سے اہم فیصلہ دے کر اہم راہ متعین کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی نااہلی کی درخواست سے مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نااہلی کی درخواست سے مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا،
جس میں لکھا کہ بطور جج منتخب نمائندوں پر بالادستی کا دعویٰ نہیں، صادق اور امین کا اعلیٰ پیمانہ منتخب نمائندوں سے کے علاوہ کسی آفس ہولڈر کے لیے موجود نہیں ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ پیمانہ ان غیر منتخب لوگوں کے لیے بھی نہیں جن کی حکومت میں اس ملک کی آدھی عمر گزری۔ 62(1)(f) کے تحت نااہلی کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ نمائندوں کی خود احتسابی کا اپنا میکینزم بنا سکتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فواد چودھری اور آصف علی زرداری کسی کورٹ آف لاء سے سزا یافتہ نہیں۔ دونوں عوامی نمائندوں کی نااہلی متنازع حقائق پر مانگی گئی۔ متنازع حقائق کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحقیقات کے دوران دونوں نمائندوں کے سیاسی مخالفین فائدہ اٹھائیں گے۔ تحقیقات کے بعد دونوں اہل بھی قرار پائیں تو وہ ان کے ہوئے نقصان کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ عدالتوں کی ایسی تحقیقات میں پڑھنے سے عوام کے منتخب نمائندوں پر اعتماد کم ہوتا ہے۔ عدالتوں کے ان معاملات میں پڑھنے سے عام سائلین کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ خواجہ آصف کو اسی عدالت نے نااہل قرار دیا تھا۔ 7 ماہ بعد سپریم کورٹ نے ان کی اپیل منظور کر لی۔ اس دوران خواجہ آصف کے حلقے کے عوام نمائندگی سے محروم رہے۔ یقیناً اس دوران خواجہ آصف کو سیاسی نقصان اور بدنامی کا سامنا بھی رہا۔ عدالت کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نااہلی کا فیصلہ دینے میں کسی بھی غلطی سے ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ عوام کو ہی بااختیار ہونا چاہیے، وہ فیصلہ کریں۔ ان کی نمائندگی کون کرے گا؟ اکیلے عوام ہی طے کر سکتے ہیں کون صادق ہے اور کون امین۔ امید یہ کی جا سکتی ہے کہ آئندہ پارلیمانی نظام کو یوں عدالتوں میں رسوا نہیں کیا جائے گا، اور اس فیصلے کے حوالے سے پارلیمان اور پارلیمنٹیرین کا فیصلہ عوام کو ہی دیا جائے گا، کیونکہ آئین پاکستان کے مطابق طاقت کا سرچشمہ صرف عوام ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔